حضرت والا کے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کر کے آل کا آپشن سلیکٹ کریں تاکہ حضرت کی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ آپ غور فرمائیں کہ رمضان المبارک میں ہی روزے کیوں فرض ہوئے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اصل میں اللہ نے رمضان المبارک میں قرآن نازل فرمایا، اور چونکہ قرآن پر عمل کرنے کے لیے تقوی ضروری ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے رمضان میں تقوی کی مشق کرانے کے لیے روزے رکھوائے۔ تو روزے اس لیے رکھوائے گئے، خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ رمضان کے مہینے میں چونکہ قرآن نازل ہوا جو تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے، اس لیے جس کو رمضان کا مہینہ ملے اسے روزہ رکھنا چاہیے۔ جب تک انسان کی اپنی زندگی کے اندر تقوی نہیں آئے گا اس وقت تک وہ قرآن پر عمل نہیں کر سکتا۔ تو ہماری زندگیاں قرآن کے مطابق ہو جائیں، ہماری زندگیوں میں قرآن آ جائے، اس کی خاطر اللہ تعالیٰ نے ہمیں روزہ جیسی اہم عبادت عطا فرمائی ہے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ رمضان میں ہم نے جو قرآن اتارا ہے وہ ھدی للناس ہے، وہ دنیا کے تمام انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ ہے۔ تو ہمیں اس رمضان میں اس کی نیت کرنی چاہیے، اب انشاءاللہ ہمیں اپنی پوری زندگی وقف کرنی ہے ھدی للناس کے لیے، دنیا کے تمام انسانوں کو جہنم سے بچانے کے لیے، دنیا کے تمام انسانوں کا رشتہ اللہ سے جوڑنے کے لیے، اللہ کی طرف بلانا، اللہ کے دین کی دعوت دینا، یہ فرض عین ہے۔ اور اس کے جو طریقے ہوتے ہیں وہ بدلتے رہتے ہیں، ہر وقت میں، ہر زمانے میں مصلحت کے مطابق اس کے الگ الگ طریقے ہوتے ہیں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بڑا اہم موقع عطا فرمایا ہے اس زمانے میں، جو خاص طور سے اس وقت کے جو حالات ہیں اس میں غریبوں تک پہنچنے کے لیے اور ان تک اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت خوبصورت موقع عطا فرمایا ہے کہ ہم ان کی خوب خدمت کریں، ہم ان کی ضرورتوں کو پورا کریں، ان کے پاس جائیں۔ نفرت کرنے والوں کی نفرتیں بھی محبت سے بدل جاتی ہیں اگر ان کی خوب خدمت کی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع عطا فرمایا ہے کہ ہم ان کی خدمت کریں اور ان کی خدمت کر کے دل جیتیں، اور یہ خدمت اس لیے نہ کریں کہ وہ ہماری تعریف کریں، ہمارے بڑوں کی تعریف کریں یا ہمارے کاموں کی تعریف کریں، ہم ان کے فوٹو لے کر کے اور ان کے بیانات لے کر کے اور ان کا انٹرویو لے کر کے واٹس ایپ پر اور یوٹیوب پر ڈالیں، یا ہم ان کی خدمت کریں اور ان کو لائن میں لگوائیں۔ یہ تو بہت غلط طریقہ ہے، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ ہم ان کی اس لیے خدمت کریں تاکہ ان کے دل نرم ہو جائیں اور وہ اللہ سے جڑ جائیں، وہ اللہ کے دین کو قبول کو سمجھ لیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو جنتی بنا دے، اللہ تعالیٰ ان کو جہنم سے بچا دے۔ نے ہمیں دعوت کا خاص موقع عطا فرمایا ہے، خاص طور سے رمضان المبارک میں ہم اس موقع کو استعمال کریں اور سمجھیں اس وقت پوری دنیا بدحال ہے، خاص طور سے ہمارا ملک۔ میں اپنے نوجوانوں سے عرض کر رہا ہوں، ہمارے نوجوانوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت قیمتی موقع عطا فرمایا ہے۔ یہ ملک ڈوب رہا ہے اور یہ ملک اب سیاستدانوں کے بس کا نہیں رہ گیا۔ اس ملک کے جو موجودہ سیاستدان، اور میں کسی تفریق کیا کہوں گا، وہ سیاستدان ان کے نام ہندی میں ہو، سنسکرت میں ہو، انگریزی میں ہو یا اردو میں ہو، سب کا حال ایک ہے، سب کا ایک حال ہے۔ ان کا بس چلے تو وہ پورے ملک کو بیچ کھائے، ان کا بس چلے تو وہ پورے ملک کو ہضم کر لیں اور ڈکار بھی نہ لیں۔ یہ ملک ڈوب رہا ہے، اس ملک کو سنبھالنے کے لیے ایسے کردار والے افراد کی ضرورت ہے جو کردار اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس ایمان بھی تھا، امانت داری بھی تھی، اور اس کے ساتھ علم بھی تھا، خدمت کا جذبہ بھی تھا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے انتظام کی صلاحیت بھی عطا فرمائی تھی۔ ایسے نوجوان جن کے اندر ایمان ہو، جن کے اندر تقوی ہو، جو اللہ سے ڈرنے والے ہوں، جو ایک ایک پیسے کو امانت سمجھتے ہوں اور امانت سمجھ کر انسانوں تک پہنچا سکتے ہوں اور انسانوں کی خدمت صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر سکتے ہوں، ایسے ہی ایماندار اور ایسے ہی متقی نوجوانوں کے ذریعے اس ملک کی حفاظت ہوگی، اور ضرور ہوگی انشاءاللہ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا موقع عطا فرمایا ہے کہ آپ اپنی صلاحیتوں کا اظہار کریں، آپ اس ملک میں بسنے والوں کو بتلائیں کہ ہم اس ملک پر بوجھ نہیں ہیں، ہم اس ملک کے خیر خواہ ہیں، ہم اس ملک کے ہمدرد ہیں، ہم اس کا بھلا چاہتے ہیں، ہم ایک پیسہ بھی اپنی ذات کے لیے استعمال کرنا حرام سمجھتے ہیں۔ ہم ان لوگوں میں نہیں ہیں جو حکومتوں کا پیسہ ڈکار لیتے ہیں۔ ابھی 2 دن پہلے کی بات ہے، مجھے معلوم ہوا ملک کا ایک مشہور صوبہ
جہاں حکومت نے لاکھوں افراد کو آٹا دینے کا اعلان کیا کہ ہر فرد کو 10-10 کلو آٹا دیا جائے گا، اور جب حکومت کی طرف سے وہ پیکٹ آئے اور تول کر کے دیکھے گئے تو وہ 800 کچھ گرام ہے، یعنی ہر پیکٹ میں تقریباً 1.25 کلو آٹا کم ہے۔ آپ سوچیں 70 لاکھ پیکٹ تقسیم کیے گئے، 70 لاکھ پیکٹ، اور ہر پیکٹ میں 1.25 کلو آٹا کم ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں جو درمیان میں کھا رہے ہیں؟ ان لوگوں سے یہ امید کی جا سکتی ہے کہ یہ اس ملک کی حفاظت کریں گے؟ ہم اپنے جس شہر میں بیٹھے ہوئے ہیں یہاں ذرا معلوم کر لیں آپ، حکومت کی طرف سے کتنا تعاون وصول کیا جا رہا ہے، کتنے کچن ہیں جن کا اعلان کیا جا رہا ہے کہ چل رہے ہیں، اور کتنے چل رہے ہیں، اور اس میں کھانے والے اور ہضم کرنے والے کون ہیں؟ دونوں قسم کے لوگ ہیں، دونوں قسم کے لوگ ہیں، جن کے نام ہندی میں ہیں، جن کے نام کسی اور زبان میں، اور جن کے نام اردو میں ہیں، جو نمازوں کے لیے بہت تڑپتے ہیں، جو جمعے کے لیے بہت بے چین ہوتے ہیں، جو تراویح کے لیے بہت بے چین ہوتے ہیں، اور وہ یہ حرام کے پیسے کھا رہے ہیں، غریبوں کے پیسے کھا رہے ہیں۔ ان لوگوں کے بس کا نہیں ہے کہ اس ملک کو سنبھال سکیں۔ اس ملک کو سنبھالیں گے یوسفی کردار والے نوجوان، جن کے اندر تقوی ہوگا، جن کے اندر ایمانداری ہوگی، اور جو خیر خواہی کو ثابت کریں گے کہ ہم حکومت کا پیسہ لے کے کھانے والے نہیں ہیں، ہم تو اپنی جیب کا پیسہ خرچ کرنے والے ہیں۔ میں اپنے ایسے احباب کو جانتا ہوں، ایسے دوستوں کو جانتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ اور بھی دوسرے دوست احباب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، جنہوں نے یوں کہا کہ غریبوں کو دیکھ کر کے ہماری نیند اڑ گئی، ہماری بھوک اڑ گئی، ان کی خدمت کرنے کے لیے، ان کی مدد کرنے کے لیے ہمارے پاس اور کچھ نہیں تھا، تو ہم لوگوں نے رمضان کے خرچ کے لیے جو پیسے رکھے تھے، گھر میں یہ مشورہ کیا کہ رمضان بھی ہم سادگی سے گزار لیں گے، اور اس مرتبہ ہم عید میں نئے کپڑے بھی نہیں بنائیں گے، اور وہ سارے پیسے جا کر کے ان غریبوں پر خرچ کر دیے، ان غریبوں پر دے دیا۔ ایسے کردار والوں کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نوجوانوں کو، ہم کو اس کا موقع عطا فرمایا کہ ہم ملک کے سامنے اپنی محبت اور اپنی خیر خواہی کا امتحان دیں، اور اللہ ہمیں اس امتحان میں کامیاب کرے۔